السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جن سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، جو مفسدات صوم ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے کہ قصداً یعنی جان بوجھ کر کے کچھ کھا لینا یا پی لینا، یا اسی طریقے سے جان بوجھ کر کے بیوی سے ہم بستری کر لینا، جمع کر لینا۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1155 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه، کہ جس شخص نے بھول کر کے روزے کی حالت میں کھا لیا یا پی لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، فإنما أطعمه الله وسقاه، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو شخص بھول کر کے کچھ کھا لے پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ نہ چھوڑے، روزہ پورا کر لے، کیونکہ بھول کر کے کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بغیر بھولے ہوئے یعنی جان بوجھ کر کے قصداً اگر آدمی کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کی قضا اسے کرنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر ارشاد فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کی رات میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے جماع کو حلال قرار دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے رات میں حلال کیا ہے، تو اگر کوئی شخص دن میں روزے کی حالت میں جماع کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر کفارہ بھی ہے، جس پر انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو اس پر لے کر کے آؤں گا۔ تو یہ ہوئی تیسری چیز، یعنی جان بوجھ کر کے کھا لینا یا جان بوجھ کر کے پی لینا یا جان بوجھ کر کے جمع کر لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طریقے سے قصداً قے کرنا، یعنی جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص مثال کے طور پر منہ میں انگلی ڈال کر کے یا کوئی کڑوی دوا وغیرہ کھا کر کے جان بوجھ کر کے اگر کوئی آدمی قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، تو اس سے بھی روزہ خراب ہو جائے گا، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 720 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زرعہ القی فلیس علیہ قضاء، کہ جس شخص پر قے غالب آ گئی، یعنی بے اختیار اس کو قے آ گئی، وہ روک نہیں سکا قے کو، بغیر اس کے ارادے کے قے اس پر غالب آ گئی، اس نے قے کر دی، الٹی کر دی، فلیس علیہ قضاء، تو اس پر قضا نہیں ہے، یعنی روزہ نہیں ٹوٹا، اور جب روزہ نہیں ٹوٹا تو اس پر قضا نہیں ہے۔ ومن استقاء عمدا فلیقضی، اور جس شخص نے جان بوجھ کر کے قے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی نے جان بوجھ کر کے قے کی، الٹی کی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اسے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے شہوت کے ساتھ منی کا خارج کرنا، یعنی مستزنی کرنا یا اور کسی طریقے سے شہوت کے ساتھ منی کا خارج کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7492 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ تھوڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا ہے کہ یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، کہ میرے بندے نے اپنی شہوت، اپنا کھانا اور پینا میری وجہ سے ترک کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی کھانا پینا اور شہوت کو ترک کر دے تب اس کا روزہ مکمل ہوگا، پورا ہوگا، اور اگر وہ شہوت کو نہیں چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سینگی لگوانا، جس کو پچھنا لگوانا کہتے ہیں، حجامہ لگوانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2367 ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطر الحاجم والمحجوم، حاجم
اور محجوم یعنی پوچھنا لگانے والا اور پوچھنا لگوانے والا دونوں نے افطار کر لیا، یعنی دونوں نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ تو روزے کی حالت میں سینگی لگوانا، پوچھنا لگوانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے، اس کو حیض یا نفاس آ جاتا ہے، حیض کا خون آ جاتا ہے یا نفاس آ جاتا ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 304 ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولا تصم، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ کیا عورت جب اس کو حیض آتا ہے تو کیا وہ نماز کو ترک نہیں کر دیتی، کیا وہ روزے کو چھوڑ نہیں دیتی؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں اور اسی کے حکم نفاس بھی، نفاس کی حالت میں نہ تو عورت نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزہ رکھے گی، البتہ روزے کی قضا کرے گی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت روزے سے ہے، اگر 2 منٹ بھی باقی ہیں سورج غروب ہونے میں، 1 منٹ بھی باقی ہے اور اس سے پہلے اس کو حیض آ جاتا ہے، MC آ جاتا ہے یا بچے کی ولادت ہو جاتی ہے اور نفاس آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم آئے گی۔ اسی طریقے سے جو چیزیں کھانے اور پینے کے حکم میں ہوں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غذائی انجیکشن ہے، یعنی انجیکشن جس کو آدمی کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، لیکن وہ اگر ورید کے ذریعے سے رگ کے اندر انجیکشن لگواتا ہے یا اسی طریقے سے گوشت میں بھی انجیکشن لگواتا ہے اور وہ کھانے کا انجیکشن ہے یعنی غذائی انجیکشن ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر علاج کے لیے وہ غذائی نہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔